اللہ پر یقین، اللہ سے محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ تم بس یقین رکھو، اللہ پر یقین قائم رکھنا اس کا کام ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ اپنی سوچ کو پانی کے خطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح خطروں سے دریا بنتے ہیں اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سکھاتا ہے، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا۔ وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن سے دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدلتا؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر بھروسہ کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ یقین رکھے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ جانتے ہو کہ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے، وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس رب کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی ہونا چاہیے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے نا وہ رب کہ میرے ہر پکار پر عطا کی بارش برساتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹا دیتا ہے، اسی کی قدرت ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین جانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائے نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحیم ہے اور کریم ہے اور وہ رحمان ہے، مگر کیا آپ نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ بے شک اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی گزارو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب پکارو مل جاتا ہے،
ہاں مگر انسان نہیں ملتا، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے، ہمارے قول و عمل سے۔ اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشی کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعا مانگو، جب صبر نہ آ رہا تب بھی جانماز اٹھا کر خوب رونا، جب ہمت ہار جانے لگے تب سجدوں میں اس طرح ڈھیر ساری باتیں کرنے لگ جانا، جب سکون نہ پہنچے تو جب اس سے بھی تسلی ملتی نظر نہیں آ رہی ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے، بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے، آمین یا رب العالمین۔